السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق میں مذہبی منافرت کے خلاف پیش کی گئی قرارداد پر آج بحث کے بعد ووٹنگ کے ذریعے منظور کر لیا گیا۔ خبر کے مطابق قرارداد کے حق میں 28 ممالک نے ووٹ دیا، 12 نے مخالفت کی جبکہ 7 ممالک نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ اس قرارداد کی امریکہ اور یورپی یونین نے مخالفت کی، جس کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے بارے میں ان کے نقطہ نظر سے متصادم ہیں۔ کونسل برائے انسانی حقوق کے ہنگامی اجلاس میں سویڈن میں قرآن بے حرمتی کیے جانے کے واقعے پر بحث ہوئی، جس میں پاکستان، سعودی عرب اور ایران سمیت دیگر اسلامی ممالک نے مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کو مذہبی منافرت کو ہوا دینے کے مترادف قرار دیتے ہوئے جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ قرارداد کے مسودے میں مذہبی منافرت کے تمام مظاہر کی مذمت کی گئی ہے اور ذمہ داروں کو احتساب کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس قرارداد میں ریاستوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مذہبی منافرت کی کارروائیوں اور حمایت سے نمٹنے، اسے روکنے اور ان پر مقدمہ چلانے کے لیے قوانین اپنائیں جو کہ امتیازی سلوک، دشمنی یا تشدد پر اکسانے کے مترادف ہے۔ روس صدارتی پیلس کرملن کے ترجمان پیسکوف نے کہا ہے کہ G7 کا یوکرین کو سلامتی ضمانت دینے کا پروگرام نہایت خطرناک ہے اور روس کی سلامتی میں دخل اندازی کا مفہوم رکھتا ہے۔ پیسکوف نے دارالحکومت ماسکو میں جاری کردہ بیان میں یوکرین کی ممکنہ نیٹو رکنیت اور G7 کی طرف سے اس ملک کے لیے ممکنہ سیکورٹی ضمانت پلان جیسے موضوعات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین کی نیٹو رکنیت کے ہرگز حق میں نہیں ہیں۔ یہ موضوع G7 ممالک کی طرف سے آج جاری کردہ اور یوکرین کو سلامتی ضمانت دینے کے پلان سے متعلق بیان کے ساتھ براہ راست منسلک ہے۔ ہمارے خیال میں یہ فیصلہ بالکل غلط اور صلاحیت کے اعتبار سے نہایت خطرناک ہے۔ آج چاشمے کو جاری کیے گئے ایک نئے سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جاپان میں اس سال 30,000 سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ کاروبار اپنے خام مال کی زیادہ قیمتوں کو صارفین تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ سنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کریڈٹ ریسرچ کمپنی ٹیکوکو ڈیٹا بینک کے سروے سے پتہ چلا ہے کہ 195 کھانے پینے کی اشیاء بنانے والوں نے اس سال آج چاشمبے تک 30,009 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا، جو جون کے آخر تک 29,106 اشیاء سے زیادہ ہے۔ اسرائیل پہلے ہی کچھ کم مظلوم اور نہتے فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھا رہا تھا کہ اب اس نے گھر میں گھس کر دشمن کو مارنے والے خودکش ڈرون بھی تیار کر لیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک اسرائیلی کمپنی نے ایسے خودکش ڈرون تیار کیے ہیں جو گھر میں گھس کر دشمن پر حملہ کر سکتا ہے، اور یہ ڈرون کمپیوٹر ویژن اور مصنوعی ذہانت کے تحت کام کرتا ہے۔ یہ خطرناک ڈرون بنانے والی کمپنی کا نام ایلیبٹ ہے، جو طویل عرصے سے دفاعی ساز و سامان بناتی ہے، جن میں بحری، فضائی ہتھیار اور جاسوسی کے آلات شامل ہیں۔ اس کمپنی نے اب تک ایک انتہائی چھوٹا ڈرون تیار کیا ہے جو ہتھیلی میں سما سکتا ہے۔ یہ UAV ڈرون، جس کا نام ٹینس رکھا گیا ہے، دیکھنے میں تو چھوٹا ہے لیکن انتہائی مہلک اور تباہ کن صلاحیتوں سے لیس ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے آج چہارشنبے کے روز مقبوضہ مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ کا دورہ کیا۔ یہ کیمپ کا 2005 کے بعد ان کا پہلا دورہ تھا۔ یہ دورہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے درمیان عباس اور فلسطینی اتھارٹی کے لیے بے اطمینانی کے ایک ایسے وقت میں آیا ہے جو خود مختار حکومت مغربی کنارے کے کچھ حصوں کا انتظام کرتی ہے، لیکن جن کی فورسز نے جنین سمیت خطے میں عسکریت پسندوں کے کئی مضبوط ٹھکانوں پر اپنا کنٹرول کھو دیا ہے۔ 87 سالہ صدر کو بڑے پیمانے پر عوام کے ساتھ رابطے سے باہر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور وہ اپنے رام اللہ ہیڈ کوارٹر کے باہر شاذ و نادر ہی کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج چہارشنبے کو ان کا دورہ قابل ذکر ہے۔ سعودی عرب نے نئے کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے پر 2022 میں نیشنل انٹرپرینیورشپ کانٹیکسٹ انڈیکس میں عالمی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ گلوبل انٹرپرینیورشپ مانیٹر کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب 2021 میں چوتھی درجہ بندی سے ترقی کر کے 49 ممالک کی عالمی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا، کیونکہ وہ تیزی سے ترقی پذیر کاروباری منظر نامے کو نئے کام شروع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان کالج آف مینجمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مملکت کی تقریباً 20% آبادی نے اسٹارٹ اپ کے منظر نامے کی سپورٹ کی۔ رپورٹ کے مطابق 18 سے 24 سال کی عمر کا گروپ سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا طبقہ تھا، جو کہ کاروباری سرگرمیوں اور منصوبوں کے لیے سب سے زیادہ مقبول ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج چہارشنبے کے روز جکارتہ میں اپنے
ملیشیائی کے ہم منصب زیمری عبدالقادر سے ملاقات کی۔ شہزادہ فیصل نے انڈونیشیا کے دارالحکومت کے دورے کے دوران جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن کے ساتھ ایمیٹی اینڈ کوآپریشن کے معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ ملاقات کے دوران وزرائے خارجہ نے اپنے ملکوں کی خواہشات کے مطابق مختلف شعبوں میں تعاون کے تعلقات اور ان کو بڑھانے اور ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں وزارت تجارت کے تفتیش ٹیم نے ایک بنگلے میں غیر قانونی طور پر قائم جعلی تمباکو سازی کی فیکٹری کو سیل کر دیا۔ فیکٹری سے برآمد ہوئے اشیاء کو بھی تلف کر دیا گیا۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت تجارت کے شعبہ اطلاعات کی جانب سے غیر قانونی کارخانے پر کی گئی کارروائی کی ویڈیو بھی جاری کی گئی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کارخانے سے 220 کلو گرام خام تمباکو، شیشے کے لیے تیار شدہ تمباکو مکسچر کے علاوہ 250 لیٹر مختلف فلیورز کے گلیسرین تمباکو مکسچر کے پیکٹ پر لگائے جاتے ہیں۔ سٹیکرز اور ڈبے بھی برآمد ہوئے۔ متحدہ عرب امارات نے 21 جولائی کو سرکاری شعبے کے ملازمین کے لیے نئے اسلامی سال 1445 ہجری کے آغاز کے موقع پر تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات آج چہارشنبے کو وفاقی اتھارٹی برائے سرکاری انسانی وسائل کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکولر میں سامنے آئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں چاند دیکھنے کے بعد ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو یعنی 21 جولائی کو سرکاری شعبے کے ملازمین کے لیے نئے اسلامی سال کے آغاز پر تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان میں موجودہ حکومت کا اختتام ہونے کو ہے۔ اگست کے مہینے میں بعد النظر میں قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو سیاسی اکھاڑے کی سب سے بڑی جماعت سمجھی جانے والی مسلم لیگ نواز کے آئندہ چند مہینے مشکل خیال کیے جا رہے ہیں۔ پارٹی کے قائد نواز شریف گزشتہ 4 برسوں سے ملک سے باہر مقیم ہیں۔ ان کی واپسی کب ہوگی اور کیسے ہوگی، اس سوال کا جواب اس جماعت کی مستقبل کی سیاست کا تعین کرے گی۔ دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ انتخابات میں یہ جماعت کیا نعرہ لے کر آئے گی۔ یاد رہے کہ 2018 میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اور بیانیہ مسلم لیگ نواز کی اساس تھا۔ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز ان دونوں محاذوں پر تیاری شروع کر دی ہے۔ ایک طرف نواز شریف کی واپسی کو ایک بڑا سیاسی ایونٹ بنانے کے لیے صلاح و مشورے ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف انتخابات کی حکمت عملی اور متوقع نئے بیانے پر بھی آزمائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان کی حکومت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی اور الیکشن کمیشن اگلے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ آج چہارشنبے کو اسلام آباد میں پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ اور قومی نصاب میں اصلاحات کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ انتخابات اکتوبر نومبر میں جب بھی ہوں گے، الیکشن کمیشن اس کی تاریخ دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ممالک ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں، ہم جگہ جگہ جا کر ادھار مانگ رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ مشکل دور بہت جلد گزر جائے گا، پاکستان مستحکم ہوگا۔ دعا کریں کہ آج IMF کے بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے قرضے کی منظوری ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ IMF سے معاہدہ لمحہ فخریہ نہیں بلکہ لمحہ فکر ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ قرض کے لیے IMF کی منتیں کر رہے ہیں، اب ایسے کام نہیں چلے گا۔